حنیفہ نام لیا جی جی تو ان لوگوں نے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بھی کیا کسی کی طرف ذریعے نہیں کی اور جو ایک امام کچھ بولتا ہے دوسرا سے میچ نہیں کرتا وضاحت چل رہا ہے. جزاک اللہ. سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور اس کا جواب بہت جاننا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. 4 امام شہرت رکھتے ہیں فقہی مذاہب کے. فقہ آپ جانتے ہیں کہ جب فقہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو فقہ کے معنی ہوتا ہے دین کی سمجھ. اور فقہ کو اہل علم نے 2 حصے میں تقسیم کیا ہے. ایک کو کہتے ہیں فقہ اکبر عقیدہ اور ایک کو کہتے ہیں فقہ اصغر یا فقہ عمل یا فقہ عملی جس میں وضو ہے صلاح ہے اور دوسرے معاملات ہیں. تو جس فقہ میں یہ چاروں ائمہ مشہور ہیں وہ فقہ اصغر یعنی عملی مسائل میں یہ 4 ائمہ کی تقلید کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا کہ ان کے ماننے والے پائے گئے. یہ ائمہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے جو ان کو امامت کی شان عطا کی وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے دین کو سیکھا, اس پر عمل کیا اور اس میں سے مسائل مستنبط کیے اور اس سے امت کو فائدہ پہنچایا. ایسا بہت ممکن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ ایک آدمی حدیث سنتا ہے اس سے ایک مسئلہ سمجھتا ہے اور دوسرا جس کو سنایا جائے وہ کئی مسائل سمجھ لیتا ہے کیونکہ عقلیں مختلف ہیں. آپ نے فرمایا فرب مبلغ او عام سامع, کبھی کبھی جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ ڈائریکٹ سننے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے, زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. کبھی کبھی ورب حامل فقہ غیر فقیہ, کبھی کبھی ایک آدمی فقہ کی بات رکھتا ہے لیکن فقہ میں اس کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو جس کو پہنچا رہا ہے اس کا درجہ جو ہوتا ہے. تو بہرحال اس طرح سے یہ جو ائمہ فقہ ہیں 4 فقہ کے ائمہ ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کوفہ کے رہنے والے تھے اور امام مالک رحمہ اللہ جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور امام شافعی رحمہ اللہ جو کہ شام کے رہنے والے تھے اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, یہ 4 ائمہ ہیں. یہ 4 میں سے 3 تو استاد شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں تھے لیکن ان کے 2 شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف یہ دونوں آئے اور امام مالک سے انہوں نے حدیث پڑھی. تو وہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تعلق ڈائریکٹ نہیں ہو رہا ہے تو ان کے شاگردوں کے ذریعے سے تعلق ہو رہا ہے. 4 ائمہ کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. آپ اب الٹا دیکھیں, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سب سے آخری امام, ان سے پہلے امام شافعی ان کے استاد, امام شافعی کے استاد امام مالک اور امام مالک سے پہلے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام مالک کہاں کے امام ہیں؟ مدینہ میں مسجد نبوی میں درس دیتے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں تھے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مدینہ ان کو آنے کا اور تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے. ہم ان کو یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک فقہی مذہب کے امام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں عزت اور شہرت دی اور انہوں نے اللہ کے دین کو آگے پہنچایا. یہی 4 اماموں کا مسئلہ ہے جنہوں نے جو چیز اللہ کا دین سمجھا اسے آگے پہنچایا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امام کو عزت دی جائے, ان کا مقام دیا جائے, لیکن اگر امام کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہو تو اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی اور امام کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن امام کی توہین نہیں کی جائے گی اور نہ ہی امام کی گستاخی کی جائے گی. جیسے صحابی کا مسئلہ ہے, آج صحابہ کے فضائل پہ درس آپ جانتے ہیں. اگر کوئی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہے, آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو ثابت ہو جائے تو آپ صحابی کی بات مانیں گے, خلیفہ راشد کی بات مانیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ ظاہر بات ہے کہ خلیفہ راشد کا مقام ان ائمہ سے بڑا ہے, صحابہ کے مقام ان ائمہ سے بڑا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بار یہ بات کہی گئی
کہ آپ تو یہ فتویٰ دیتے ہیں اور ابو بکر و عمر دوسرا فتویٰ دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے لگے. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا, تم کہتے ہو ابو بکر و عمر نے فرمایا ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی رائے پیش نہیں کی جا سکتی ہے تو ائمہ کی رائے کیوں پیش کی جا سکتی ہے؟ امام مالک سے امام شافعی نے کیوں اختلاف کیا؟ اس لیے کہ امام شافعی کو کوئی حدیث مل گئی جو امام مالک کے سامنے نہیں تھی. امام احمد نے امام شافعی سے کیوں اختلاف کیا؟ اس لیے کہ امام احمد کو کوئی ایسی حدیث مل گئی جو امام شافعی کو نہیں ملی تھی. بعد والے نے پہلے والے سے اختلاف کیا. اس لیے اگر کوئی کہے کہ پہلا والا جو ہے اس سے اختلاف نہیں کریں گے تو بات غلط ہے. امام مالک پہلے والے ہیں, ان سے امام شافعی نے اختلاف کیا, وہ بعد والے ہیں. امام شافعی سے امام احمد نے اختلاف کیا, وہ امام شافعی کے بعد ہیں. امام مالک کے بھی بعد ہیں, تو دو اماموں کے بعد ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث جب ثابت ہو جائے تو امتی کی ذمہ داری ہے کہ رسول کی بات, لیکن اس کی وجہ سے ہم ان ائمہ کے احترام میں, ان کی شان میں کوئی غلط زبان استعمال نہیں کریں. اور ان ائمہ سے ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کتنے فتاوے ہیں کہ جن سے امام ابو یوسف ان کے شاگرد, امام محمد ان کے شاگرد, انہوں نے اختلاف کیا. کہتے ہیں خود حنفی مذہب کے علماء سے آپ پوچھ لیں, وہ کہیں گے کہ ان کے شاگردوں نے 2/3 مسائل ان سے اختلاف کیا. 2/3 مطلب 66% مسائل میں اختلاف. ایک مشہور مسئلہ میں مثال کے طور پر دیتا ہوں. آج کسی بھی حنفی سے پوچھ لیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں, آپ پوچھیں کیا عقیقہ کرنا جائز ہے, سنت ہے یا مکروہ ہے؟ وہ کہے گا سنت ہے. حنفی مذہب میں جو لوگ بھی ہیں کہتے ہیں عقیقہ کرنا سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ عقیقہ مکروہ ہے. ان کے پاس دلیل نہیں پہنچی ہوگی, یا کوئی اور وجہ ہو رہی ہوگی, یا عقیقہ کا لفظ نہیں پسند آیا جیسا علماء نے کہا. بہت سارے وجوہات ہیں. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو بات ہے وہ کہ عقیقہ مکروہ ہے. لیکن آج امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرنے والے کہتے ہیں عقیقہ سنت ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف ثابت ہے, جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جن مسائل میں دلیل مل جائے, امتی کی ذمہ داری ہے کہ دلیل پہ چلے. یہی حنفی کی ذمہ داری ہے, یہی شافعی کی ذمہ داری ہے, یہی مالکی کی ذمہ داری ہے, یہی حنبلی کی ذمہ داری ہے, یہی اہل الحدیث کی ذمہ داری ہے, ہر امتی کی ذمہ داری ہے. اس لیے نسبتوں کی وجہ سے امت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. نسبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ تعارف کے لیے. ایک شخص امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے حساب سے کوئی چیز پڑھتا ہے تو کہتا ہے میں حنفی ہوں. ایک امام شافعی کے اصولوں کے مطابق کوئی چیز پڑھتا ہے تو کہتا ہے میں شافعی ہوں. تو یہ نسبت ہے مدرسوں کی نسبت. مدارس فکریہ آپ کہہ سکتے ہیں, فکری مدارس ہیں. ایک فکری مدرسہ ہے, جیسے میں جامعہ محمدیہ سے میں نے پڑھا ہے تو میں محمدی کہتا ہوں. جامعہ اسلامیہ مدینہ سے میں نے پڑھا تو میں اپنے آپ کو مدنی کہتا ہوں. ایک شخص جامعہ سلفیہ سے پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو سلفی لکھتا ہے. ایک شخص جامعہ ابن تیمیہ سے پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو تیمی لکھتا ہے. اسی طرح سے کوئی مصباح العلوم سے پڑھتا ہے تو مصباحی اپنے آپ کو کہتا ہے. کوئی قاسم العلوم سے پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو قاسمی کہتا ہے. تو یہ نسبتیں ہیں, ان نسبتوں کو ہمارے درمیان اختلاف کا سبب نہیں بننا چاہیے. ہمارا طریقہ تو وہ ہونا چاہیے اختلاف مٹانے کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے ایمان والو, اللہ کی بات مانو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو, اور ان لوگوں کی جو تمہارے ذمہ دار ہیں, علماء ہیں, حکام ہیں. جو علماء ہیں حکام ہیں, تو علماء اور حکام کی بات مانو میں اللہ نے نہیں کہا علماء حکام کی بات مانو, اللہ نے کہا ان کی بھی مانو, جب تک اللہ رسول سے نہ ٹکرائے. آگے کہا اگر اختلاف ہو جائے کسی بات میں تو اس کو لوٹاؤ. کہاں لوٹاؤ؟ اللہ کی طرف لوٹاؤ, رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ رسول کی طرف لوٹانا ہے, پھر اماموں کی طرف نہیں لوٹانا کہ چلو امام کی طرف لوٹا کے بات کریں. نہیں, اللہ رسول کی طرف معاملات کو لوٹانا ہے, اختلاف وہیں جا کے ختم کرنا ہے. تو یہی صحیح طریقہ ہے, اور اسی پر حقیقت میں ہر عالم دین, اسی لیے بہت سارے علماء جن کی نسبت کی جاتی ہے کہ شافعی تھے, یہ حنبلی تھے, یہ مالکی تھے, علماء نے لکھا کہ نہیں سب اہل الحدیث تھے. کوئی نہ شافعی تھا, نہ مالکی تھا, نہ حنبلی تھا. اس لیے کہ عالم ہے تو پھر اس کو اہل الحدیث ہی ہونا چاہیے. وہ دلیل پہ چلتا ہے, اور دلیل پہ اہل الحدیث چلتے ہیں. یہی منہج ہے اہل الحدیث کا. تو اس لیے دلیل پہ چلنا ہی یہی طریقہ ہے.
اور بعض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اہل الحدیث کا مطلب حدیث کو ماننے والا، قرآن کو نہ ماننے والا. یہ غلط جو ہے بات ہے. اہل الحدیث کا مطلب قرآن و حدیث دونوں کو ماننے والا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. اور اہل الحدیث بھی یہ خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سب سے بہتر حدیث ہے. تو خیر الحدیث میں تو کتاب اللہ شامل ہوگی، اور حدیث رسول اللہ میں کسی کو شک ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کو حدیث نہیں کہیں گے؟ تو دونوں چیزیں جب کہا جاتا ہے اہل الحدیث تو دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں، جو کتاب و سنت کو مانتے ہیں اور کتاب و سنت کو کس کے طریقے پہ مانتے ہیں؟ اپنے منمانی طریقے پر نہیں. اہل الحدیث نہیں ہوتا. جو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے طریقے پر مانتے ہیں وہ اہل الحدیث. جو قرآن و حدیث کی منمانی تشریح کرے وہ بھی اہل الحدیث میں سے نہیں ہے. تو ہم ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ائمہ کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ائمہ کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے، اور ائمہ کی وہ باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ٹکراتی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے راستے پر چلتے ہیں.